أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدكم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات يجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا ولهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا
إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے پیدا کیا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان مضبوط پیدا کر دیے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنا دیا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص اہتمام سے پیدا کیا پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو. نوح نے کہا اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں ہی بڑھایا ہے. اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی ودہ کو سعا یغوث یعوق اور نصر کو چھوڑنا. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. الہی تو ان ظالموں کو گمراہی میں اور بڑا. یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح نے کہا اے میرے پروردگار تو روئے زمین پر اور نوح نے کہا اے میرے پروردگار تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے نہ چھوڑ. اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ فاجروں اور ڈھٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے. اے میرے پروردگار تو مجھے میرے ماں باپ اور میرے ایماندار لوگ جو میرے گھر میں آئے اور مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دے اور کافروں کے سوا بربادی کی کسی اور بات میں نہ بڑھا. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ مختصر سی صورت ہے 28 آیتوں پر مشتمل سورۃ نوح جس میں چھوٹے چھوٹے 2 رکوع ہیں. انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کلمات ربی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے احسن طریقے سے پڑھنے والا احسن طریقے سے سمجھنے والا اور اس کو سمجھ کر بہترین طریقے سے دوسروں تک بھی پہنچانے والا ہمیں بنائے. آمین یا ربی. جیسے کہ تقریباً مکی صورتیں ہی ہیں ان 3 پاروں میں. آخر کے 3 پاروں میں 28 29 اور 30 یہ 3 پاروں میں تقریباً مکی صورتیں ہی ہیں. تو آج کا ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی مکی ہے, مکے میں ہی نازل ہوئی. نوح علیہ السلام کا واقعہ جو مشہور تھا عرب میں بھی لوگ یاد کرتے تھے نوح علیہ السلام کے واقعے کو. یعنی ان کو بھی معلوم تھا یہ واقعہ کہ ایک پیغمبر گزرے جن کا نام نوح تھا. ان کو یہ یعنی علم تھا اس چیز کا. واقعات ان کے پاس بھی یعنی تھے, ان کی ہسٹری میں بھی یہ واقعات پائے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی پیغمبر کے ذریعے سے ایک بہترین میسج دینا چاہا. نوح علیہ السلام کی زندگی یعنی آپ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ان کا دور تھا. لیکن نوح علیہ السلام یعنی ان کی قوم جو تھی نوح علیہ السلام کی, کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے پیغمبر آئے وہ نوح علیہ السلام تھے جو جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے. تو آپ کی قوم کے بعد ہی لوگوں نے شرک شروع کیا تھا. یعنی آپ کی قوم تک بھی شرک نہیں تھا, جب تک بھی شرک نہیں تھا. یعنی ان کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا. یعنی آپ کی قوم میں ہی پہلا شرک سٹارٹ ہوا تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ شرک کی جڑوں کو کاٹ دیں انشاءاللہ. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا شرک کو ختم کرنے کا. تو کہاں آ کر رکا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رکا. یعنی آپ آخری نبی ہیں, آپ کو بھیجا گیا, مبعوث کیا گیا کہ شرک کا خاتمہ کریں, توحید کو قائم کریں. اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے امتیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس منصب کو سنبھالے. وہ منصب کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا.
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ تمام پیغمبروں کا یہی نعرہ تھا. تمام پیغمبروں کا یہی نعرہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہی ان کا نعرہ تھا. تو یہ نعرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پیغمبر تھے آپ، لیکن آپ کا یہ کام کس کو سونپا گیا؟ امت محمدیہ کو سونپا گیا. اسی لیے تو کہا جاتا نا کہ یہ خیر امت ہے، بہترین امت ہے. اور یہ امت کو یعنی اتنی افضلیت دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کر. تو اسی لیے تو یعنی امتی بنا. تو سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور دوبارہ بھیجے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے قریب. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. سبحان اللہ. تو بہرحال پیغمبروں نے بھی جس یعنی درجے کی خواہش کی تھی وہ امت محمدیہ کا درجہ ہے. سبحان اللہ. آپ کا میرا پہچانے، ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کو اللہ نے کتنے اعلیٰ منصب پر فائز کیا. اگر ہم ان باتوں کو، ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہے، امت محمدیہ کہلانے کے حقدار کب بنیں گے ہم؟ جب کمپلیٹلی اطیع اللہ و اطیع الرسول کا منشا پورا کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا منشا پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ منصب عطا کرے گا. ورنہ تو امت محمدیہ تو بہت سارے ہیں سبحان اللہ، لیکن ان میں سے چنے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو وہ مرتبہ دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو بھی ان میں سے بنا دے یا رب. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنا دے. آمین یا ربی. تو بہرحال میری بہنوں، نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. سورہ کا نام بھی نوح ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، ان انذر کے ڈرائے، قومک تمہاری قوم کو، من قبل اس سے قبل کے، ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس، عذاب علیم، عذاب علیم دردناک عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو دردناک عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اس قوم میں ایک نبی کو بھیجا. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ رسول کا کام کیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلائے. تو نوح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا، قالا انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے کے لیے آیا ہوں. یعنی وہ انجام جس کو تم اگنور کر رہے ہو، وہ انجام جس کو تم پسے پشت ڈال رہے ہو، جس کو انجان مار کے اپنے یعنی کاموں میں لگے ہو، تو اس انجام کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اور عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتایا، یعنی فرمایا کہ میں تمہارے لیے عذاب الہی سے بچنے کا نسخہ کسے کہتے ہیں؟ فارمولا، یعنی مطلب یہ کہ میں وہ چیز لایا ہوں جو عذاب الہی سے تمہیں بچا دے گی. تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ تیار نوالا، آپ کو بس عمل کرنا ہے، آپ کو انسٹرکشن دے دیے گئے، بس کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے بات؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، واطیعون، اور اسی کی فرما برداری کرو. کیا ہے وہ بات؟ یعنی وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو. ڈرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ جس سے ڈرا جائے. اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو وہ حق رکھتا ہے، وہ حقدار ہے کہ بس اسی سے ڈرا جائے، اور دوسرے سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی اطیعون، رسول کا کہنا ماننا. جو قوم جس رسول کی فرما بردار ہوتی ہے، جس رسول کی قوم ہوتی ہے، وہ قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے رسول کی فرما بردار بنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، تو اللہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم، تمہیں بخش دے گا، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا.
یعنی تمہارا حساب کتاب ابھی نہیں کرے گا, تم کو توبہ استغفار کی مہلت دے گا اللہ تعالیٰ. موت تک مہلت ہے انسان کو کہ وہ توبہ استغفار کرے اور اللہ کی راہ پر پلٹ آئے. اللہ نے مؤخر کر دیا عذاب کو, اللہ دور کر دیا عذاب کو, اللہ نے ہٹا دیا عذاب کو کہ شاید کہ بندہ سمجھ جائے, شاید کہ بندہ سمجھ جائے, شاید کہ بندہ سمجھ جائے. اور مؤخر کیا چیز, یعنی لامی عمر کب دیتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ. حدیث آتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے. یعنی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ, رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ احسن سلوک کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے عمر میں اضافہ ہوگا, یعنی تم کو موقع ملے گا نیکیاں کمانے کا, وہ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا, نیکیاں کمانے کا اللہ موقع دے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لو, اللہ سے تقوی اختیار کرو, اطیعون اور رسول کی فرما برداری کرو, تو وہ اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا, تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا ہے, یعنی رکتا نہیں. کاش تم جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کاش کہ تم جانتے کہ وعدے کا دن مقرر ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, تبدیلی نہیں ہوگی, مؤخر بھی نہیں ہوگا, یعنی اس کو چینج بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹ. اس کو کیا کرے گا, وقت مقرر پر وہ آئے گی ہی آئے گی. لو کنتم تعلمون, کاش کہ تم جانتے. قالا, انہوں نوح علیہ السلام نے کہا ربی, میرے رب, انی دعوتو, بے شک میں نے دعوت دی, دعا یدعو دعوتن, دعوت دینا, انی دعوتو, بے شک میں نے دعوت دی, قومی, میری قوم کو, لیلا و نہارا, رات دن پکارے نوح علیہ السلام, رات نہیں دن نہیں, ان کو برابر اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, تو انہوں علیہ السلام نے کیا کہا, وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے. یعنی ان کا حال ایسا ہے کہ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم کافر تھے, وہ اتنی ضدی اور ہٹ دھرم مشرک تھے کہ ان کو جتنا بلاتے نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی طرف, اتنے ہی زیادہ اور اڑ جاتے اور اکڑ جاتے. یعنی اکڑنا تو مردے کی صفت ہوتی ہے, زندہ جو ہوتا نا, زندہ جو ہوتا اس کی اکڑنے کی صفت نہیں ہوتی, اکڑنا تو مردے کی صفت ہوتی. ایسی ان کے قلوب مردہ ہو گئے تھے, ان کے دل و دماغ مردہ ہو گئے تھے کہ وہ زندگی تو جی رہے تھے لیکن ان کے دل مر گئے تھے, ان کے دماغ مر گئے تھے, مفقود ہو کے رہ گئے تھے. اسی لیے تو نا مطلب اڑ گئے تھے, وہ لوگ اڑ گئے تھے, اکڑ گئے تھے. کتنا بولو, نوح علیہ السلام سنتے ہی نہیں تھے. یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری پکار پر یہ ایمان لانا تو دور کی بات, اور بھی دور ہو جا رہے, اور بھی سخت ہو جا رہے گناہوں میں. تو میری بہنوں, جب کوئی قوم گمراہی کے کنارے پر, آخری کنارے پہ پہنچ جاتی نا, تو اس کا یہی حال ہوتا, اسے جتنا بھی اللہ کی طرف بلاؤ اتنا ہی دور بھاگتا ہو اور دور بھاگتا. تو نعوذ باللہ, یعنی اس حرکت خبیثہ سے ہمیں بچنا ہے, ہماری نسلوں کو بچانا ہے, اور خوف کھانا ہے اس چیز سے کہ یہ آخر بات ہے, یہ آخر بات ہے کہ بندے کو جب اللہ کی طرف بلایا جائے اور ڈھٹ پن کر کے, اور وہ یعنی اکڑ کے, بزد ہو کے اور گناہ پہ گناہ کرتا گیا, اس کو بلا رہے ہیں تو اور شدید گناہ کر رہا ہے, اور ایکسٹرا گناہ کر رہا ہے, تو نعوذ باللہ اب سمجھ جاؤ کہ اس کا یہ آخری وقت ہے, اب آئے گا اس پر اللہ کا عذاب. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وَإِنِّي كُلَّمَا, یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا, دعوتہم, ان کو دعوت دی, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو انہیں بخش دے, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, کیا کرتے تھے وہ لوگ, کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے. جب بولتے سنو یہ بات ہے, نصیحت کی, اللہ فرماتا ہے, جب کہتے تو کیا کرتے تھے وہ لوگ, کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, آواز نہیں سن سکنا, کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا کرتے, نہیں منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے, یا سروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے تاکہ کلام ہی نہ سن سکے. یعنی مطلب یہ کہ یہ ظاہر کرتے تھے ان کے اوپر کہ ہم کو تمہاری بات سننی نہیں ہے, ہم کو تمہاری بات سننی نہیں ہے, لہٰذا ہم منہ پہ کپڑا اوڑھ لیتے یا پلٹ جاتے, کانوں میں انگلی ڈال لیتے. یعنی مطلب یہ کہ آگے والا کچھ کہہ رہا ہے, اب فار ایگزامپل آپ جا کے کسی سے کچھ بات کر رہے ہیں, کچھ نصیحت کر رہے ہیں, وہ منہ پہ کپڑا ڈال دیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جاؤ سر میں درد ہو رہا ہے یہاں سے, مجھے تمہاری نہیں سننی, مجھے ابھی تمہاری سننی نہیں ہے, چلے جاؤ یہاں سے. یہ بولنے کا مطلب ہے نا, نعوذ باللہ, یہ بولنے کا مطلب. تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام کو انہوں نے ستایا, کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے, کپڑا اوڑھ لیتے تھے, ثیابہم واستغشوا ثیابہم واصروا, اور کیا کرتے تھے, تکبر کرتے تھے. کیسا, واستکبروا استکبارا, یعنی بہت بڑا تکبر, اڑ جاتے تھے اور بہت بڑا تکبر کرتے تھے. ثم, پھر, انی, بے شک میں نے, دعوتہم, ان کو پکارا, جہارا, بلند آواز سے,
सुम्मा फिर इन्नी आलन्तु, बेशक मैंने उन्हें अलानिया भी पुकारा, लहुम व असररतु लहुम इसरार, यानी चुपके चुपके भी समझाया, अलानिया भी समझाया, पुकार कर भी समझाया। फकुल्तु, बस मैंने कहा, इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम मगफिरत तलब करो अपने रब से, इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। यानी इतना भी समझाए कि ठीक है, तुम कितने भी गुनाह कर रहे हैं ना, और अड़ जा रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं, और अड़ जा रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं, ठीक है, तुम जितने भी गुनाह करेंगे ना, लेकिन रब की मगफिरत, रब की रहमत इतनी बड़ी चीज है कि वो तुम्हें अपने दामन रहमत में ले लेगी इंशाअल्लाह। माफी तलब करो, अल्लाह से माफी तलब करो। फकुल, तो बस मैंने कहा, इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम अपने रब से मगफिरत तलब करो। क्या क्या देगा तुम्हारा रब तुमको? यानी बख्शिश मांगोगे उससे, मगफिरत तलब करोगे, माफी मांगोगे उससे, तो यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अब देखिए इनामात क्या क्या देता है। यहाँ देखिए इस्तगफार की फजीलत, ये आयतों में इस्तगफार की फजीलत है। क्या फजीलत है इस्तगफार की? युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से खूब पानी बरसते हुए अल्लाह छोड़ देगा। यानी सुभान अल्लाह, यानी जो कहत साली का शिकार होते हैं, जिसके पास अनाज की कमी हो जाती है, जिसके पास फलों की कमी हो जाती है, अनाज की कमी हो जाती है, पानी की किल्लत होती है, यानी किसी भी तरीके की परेशानी में वो मुब्तला होता है, तो उसे चाहिए कि वो इस्तगफार करे। इस्तगफार करने से क्या होता है? अल्लाह रहमत बरसाता है। इस्तगफार करने से क्या होता है? अल्लाह रहमत बरसाता है। अब आज वक्त ऐसा होता है कि कोई बहनें हमसे सवाल करती है कि बाजी कारोबार में नुकसान हो रहा है, ऐसा फला हो रहा है, फला हो रहा है, यानी मेरे पास सेहत की बहुत ज्यादा खराबी हो रही है, हमारे घर में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, फला हो रहा है, कुछ तो बताइए कि मतलब क्या पढ़ूं मैं। तो मैं तो सभी को ये कहती हूँ, और आपसे भी कह रही हूँ, आप लोग सबसे भी कह रही हूँ, सुनिए गौर से, इस्तगफार की हमें कसरत करनी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, या फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपको पूरा इस्तगफार का यानी पूरा कलिमा याद भी नहीं है, तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो ये जो इस्तगफार है, तो इस्तगफार कसरत से करेंगे तो हमारे यानी परेशानियां दूर होती हैं, गुनाह मिटते हैं, अल्लाह की रहमत से हम करीब होते हैं, अल्लाह ताला अपना रहम करता है। बार बार हमें चाहिए कि हम इस्तगफार करें। तो क्या बोल रही? इस्तगफिरू, फकुल्तु, बस मैंने कहा, इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम अपने रब से मगफिरत तलब करो। तो क्या क्या करेगा तुम्हारे लिए? तुम्हारा रब तुमको बख्श देगा, गफ्फारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी खूब बरसाएगा, और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा। हाँ, युमदिदुकुम, मद किसको बोलते? लाम। युमदिदुकुम, बहुत बड़ा देगा तुम्हारे लिए। क्या? अम्वाल व बनीन, माल और बच्चे। तो सुभान अल्लाह, यानी सेहतमंद बच्चे और माल और दौलत की कसरत होती है जब हम इस्तगफार कसरत से करते हैं। इस्तगफार को अपना, इस्तगफार को अपना, यानी चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते अपना जबान पर जारी व सारी होने वाला कलीमा बना ले इंशाअल्लाह। कंटिन्यू कंटिन्यू, यानी सुबह शाम इस्तगफार इस्तगफार कसरत से करें इंशाअल्लाह। तो क्या होगा? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे परेशानियां, माशी परेशानियां दूर होंगी, तुम्हारे माल में इजाफा होगा, तुम्हारे औलाद में इजाफा होगा। यजअल लकुम जन्नात, और अल्लाह तुम्हें बागात देगा, यानी जन्नतें देगा, बागात देगा, उसके नीचे से नहरें बहाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ईमान और इताअत की उखरवी नेमतें हैं। इस्तगफार कसरत से करें। अब बाज लोग बोलते कह रहे बाजी इस्तगफार करो, बोले हम तो गुनाहगार नहीं है, अच्छे अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप गुनाहगार नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, है ना, सूरह नस्र में हमने पढ़ा ना, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह से पढ़ा था ना, कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए नबी, तुम फसब्बिह, बस अपने रब की तस्बीह करो हम्द के साथ, फसब्बिह बिस्मि रब्बिक वस्तगफिर, और उससे मगफिरत तलब करो, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इस्तगफार करो, तो आप हम क्या हैं उनके सामने? यानी उनके उतना नेक तो कोई नहीं था ना। सुभान अल्लाह, वो सब में ज्यादा नेक तो वो रसूल, उसको उनको अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम इस्तगफार करो, तो हमें आपको तो बदरजे उला बहुत ज्यादा करना है। तो हमारे माली परेशानी दूर होंगी, माशी परेशानियां दूर होंगी, औलाद सेहतमंद रहेगी, खुद सेहतमंद रहेंगे। इस्तगफार हमें आज से इंशाल्लाह कसरत से करना, कसरत से। हाँ, भूल गए थे होंगे, याद था, भूल गए थे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज से हम कसरत से इस्तगफार करेंगे इंशाल्लाह।
تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مال دے گا، اولاد میں بڑھاوا دے گا. اولاد میں بڑھاوا سے مراد یہ نہیں کہ میرا تو آپریشن ہو گیا اب کہاں ہوگی مجھے اولاد، ایسے نہیں. اولاد میں بڑھاوے کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند رہے گی اولاد، صحت مند رہے گی، بہترین طریقے سے اس کی پرورش ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بھی دے گا. یعنی دنیا میں تو مال اور اولاد میں یعنی برکہ ہوگی، اور جنت میں یہ ہوگا کہ آخرت میں مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اتنا سمجھائے نا، سمجھا کے بولے استغفار کرو، پھر بولیں کہ مالکم کیا ہو گیا تم کو، مالکم کیا ہو گیا تم کو لا ترجون للہ وقارا. اللہ جو یعنی بڑا برتر ہے اس کی طرف عقیدہ ہی نہیں رکھتے تم پلٹتی نہیں اس کی طرف، لا ترجون تم پلٹتی نہیں اس کی طرف، اللہ کی طرف. کیا ہو گیا تمہیں، مالکم کیا ہو گیا تمہیں، جب اتنا سمجھا کے بولا جا رہا ہے پھر کیا ہو گیا تمہیں کہ کیوں نہیں پلٹتے اللہ کی طرف. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے پیدا کیا. کئی طرح سے مطلب پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، یعنی مطلب یہ کہ پہلے ایک ڈراپ آف واٹر، اس کے بعد میں اس سے جو ہے نا مطلب علقہ یعنی گوشت کا خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے کے بعد پھر گوشت بنایا، گوشت کے بعد پھر عظام یعنی ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے بعد پھر لحم یعنی اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہڈیوں کے اوپر. یعنی مطلب یہ کہ الگ الگ طریقے سے تمہاری پیدائش، یعنی اللہ نے کتنے مراحل سے گزار کر ہم کو بنایا. کیا ہم غور نہیں کرتے اپنے آپ پر؟ اور علم ترو، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیف خلق اللہ، کیسے اللہ نے پیدا کیا سبع سماوات، 7 آسمانوں کو دیکھو کیسے پیدا کیا. خود کی تخلیق پر غور کرو، 7 آسمانوں کی تخلیق پر غور کرو. طباقاً، جو یعنی مطلب یہ کہ طبق در طبق کہتے ہیں نا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک، طباقہ. وجعل القمر، اور اللہ نے ہمارے لیے چاند بنایا، فیہن نورا، اس جگمگاتا ہے بہترین طریقے سے. اور چاند کی تو بہت زیادہ فائدے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا چاند کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو انسان اٹھاتا ہے. وجعل الشمس، اور سورج جسے کہ کروڑہ فائدے انسان اٹھاتا ہے، سراجن، روشن. یعنی اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اللہ نے ہمارے لیے چیزیں بنائی تمام. اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص اہتمام سے اگایا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واللہ انبتکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا من الارض، زمین سے، نباتن، ایک بہترین طریقے سے پیدا کیا. اور یعنی مطلب یہ کہ باپ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جو سب سرزمین سے پیدا ہوئے نا، یہی زمین سے پیدا ہوئے سب. تو ایک آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تو تمام لوگ ہی مٹی کی پیداوار کہتے ہیں نا. مٹی کی پیداوار کیوں کہتے؟ کیونکہ ہم جو بھی اناج اور جو بھی ترکاری ساگ جو بھی کھاتے ہیں وہ سب مٹی سے ہی آتا نا. تو ایک معنوں میں مٹی سے ہی پیدا کیا گیا انسان. تو یہ جو مٹی سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو اپنی تخلیق پہ غور کرو. ثم یعیدکم، پھر تمہیں لوٹائے گا، فیہا، اس میں. یعنی مٹی سے پیدا کرا، مٹی میں پھر اندر چلے جاتے ہے نا. بندہ مٹی سے پیدا ہوا اور پھر مرنے کے بعد پھر مٹی کے حوالے کر دیا جاتا. ویخرجکم اخراجا، پھر وہی مٹی سے تم کو نکالے گا اللہ. سبحان اللہ. یعنی مر کر پھر مٹی میں دفن ہونا ہے، پھر قیامت والے دن اسی مٹی سے تمہیں زندہ کر کے نکالے گا. یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے مختار کل. تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے. دیکھ رہے نا کہ ہمارا پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہمارا پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہمارا زندہ رہنا ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اللہ نے جب چاہا جب موت دے دی، اور جب چاہا جب خبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا جب خبروں سے باہر نکالے گا. ہے نا اللہ کی ذات مختار کل. تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں، بھروسہ کریں اس کی ذات پر. قال نوح ربی، پھر نوح نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، یہ تو بڑے نافرمان ہیں، انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ، اور انہوں نے تو ایسے لوگوں کی فرما برداری کی جو مال ہو اس کے مال میں، وولدہ، اور اس کے اولاد میں بڑے ہیں، زیادہ ہیں. یعنی ایسے، یعنی یہ کیا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے جاتے، جب رسول کی فرما برداری کرو بولتے، تو نہیں اہل ثروت کو دیکھتے تھے، جو مطلب پیسے والا ہوتا نا اس کی طرف دیکھتے تھے، جو مال زیادہ اولاد والا ہوتا، زیادہ مال والا، زیادہ جاہ و منصب والا ہوتا، تو اس کو دیکھتے تھے اور ویسا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور وہ لوگ نہیں، آج سے ہزاروں برس پہلے انہوں نے اس طرح سے کیا، تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اور یہ بیان اللہ کا آج تک بھی وہی بات ہے. آج بھی دیکھیے آپ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا تو ہمارے لائف سٹینڈرڈز، ہمارے سوچ کا انداز، ہماری یعنی زندگی کے جو پہلو جو ہم یعنی مطلب گزار رہے ہیں، زندگی کے ہر پہلو میں کیا کرتے ہیں،
اپنے سے زیادہ جو اہل ثروت ہوتا نا پیسے والا، اپنے سے زیادہ ہر ایک سے اس سے بڑھ کے کوئی ہے اور مال و دولت پہ، تو وہ کیا کرتا اپنے آگے والے کو دیکھتا، ارے انہوں بہت کروڑ پتی ہے نا، ارے انہوں تو بلینر، انہوں ملینر، وہ ایسے کرتے نا ہم بھی ایسے کریں گے، انہوں نے ایسا کیا نا، انہوں نے اپنی اولاد کے انہوں نے ایسے فیصلے کیے نا ہم بھی ویسے کریں گے، انہوں نے اپنی یعنی مطلب اپنی لائف ایسی بنائی نا ہم بھی ویسی بنائیں گے. یعنی جب انہیں کہا جاتا اللہ اور اس کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو، اللہ کے احکامات کو دیکھو، تو وہ نہیں دیکھیں گے، ان کو اپنا کیا کہتے ہیں آئیڈیل نہیں بنائیں گے، رسولوں کو، پیغمبروں کو اور صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے. اپنے آئیڈیل کس کو بنائیں گے؟ جو مال و دولت میں زیادہ ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے ایسی بدبختی کی تھی، آج بھی وہ بدبختی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امت محمدیہ میں بھی موجود ہے. اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسی بدبختی سے کہ ہم کسی یعنی عمرہ وہ یعنی جو جاہ و جلال والی، جلال تو نہیں کہیں گے، کیا بولیں گے اس کو، کہ جاہ و عظمت والے اپنے آپ کو ایک مقام پر لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اہل ثروت ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، تو ہم ان کی مثال نہیں لیں گے انشاءاللہ، ان کی مثال نہیں لیں گے. مثال کس کی لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بولے اللہ تعالیٰ. تو بولے کہ نوح علیہ السلام بولے کہ ارے یہ لوگ تو نافرمانی کر رہے رسول کی، اللہ نہ تیری بات مان رہے، نہ میری مطلب جو فرمان میں ان کو بتا رہا ہوں اس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، یہ تو بس اپنے مال و دولت سے جو بڑا ہوا ہوتا نا اسی کے پیچھے بڑے ہوئے، اور یہ نقصان بھی اپنے آپ کو بڑھا رہے. تو ان ومکروا مکرا کبارا، اور ان لوگوں نے تو بڑا سخت فریب کیا، یعنی دھوکہ دے رہے. کس کو دھوکہ دے رہے؟ کسی کو نہیں، خود کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ، وہ سمجھتے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، نہیں بلکہ یخدعون یعنی وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں انفسہم، اپنے نفسوں کو، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہی. سمجھتے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر ولکن لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے اس چیز کا کیا کر رہے ہیں. یہاں پر بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا. یہ مکر و فریب کیا تھا؟ یہ مکر و فریب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پہ ابھارنا، یا پھر مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی بولتے کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر آتی. یعنی یہ بولتے تھے کہ خود کو مطلب ملا نا، مطلب مال ملی، اولاد ملا، دولت ملی، تو بولتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ سب کیوں دیا پھر ہم کو. ارے بے وقوف، یہ تمام چیزیں جو تجھے دی جاتی ہیں وہ تیری آزمائش ہے، سمجھ اس بات کو. نہیں، بندہ نہیں سمجھتا. اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم غافلون، اکثر یہ نہیں جانتے، اکثر غافل ہیں. اللہ ہم سب کو بچا یا رب ان غافلوں سے اور ایسے لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت دینا اللہ کی رضا ہے. نہیں میری بہنوں، اللہ کی عطا جو ہے اس میں آزمائش ہے. اللہ راضی ہو کر عطا نہیں کرتا. اگر راضی ہونے والوں کو عطا کرتا تو سب میں زیادہ عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، ان کی ساری اولاد زندہ ہوتی، کوئی اولاد کی موت نہیں ہوتی، ساری اولاد ان کی زندہ ہوتی. بچے چھوٹے انتقال ہو گیا نا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا. اگر اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کو دینے میں یعنی اس کی رضیت ہی ہوتی صرف مال اور اولاد کے دینے میں، تو سب میں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا نا. تو بات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بلکہ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. یعنی ضد کرتے تھے وہ لوگ اور کفر و شرک پر ایسے بیٹھے رہتے جیسے کہ مطلب نعوذ باللہ بس یہی ہے ان کے لیے دنیا و آخرت. اور وہ شرک اتنی یعنی کٹر پن سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا. یعنی خود بھی نہیں چھوڑتے، دوسروں کو بھی بولتے ولا تذرن ودا. اب یہ کون نام لیے گئے ان کے، کون ہے یہ؟ ودا، سعا، یغوث، یعوق، نصرا. یہ کون تھے؟ یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. یہ بتوں کے نام تھے میری بہنوں، یہ بتوں کے نام تھے. نوح علیہ السلام کے قوم کے کیا نام تھے؟ ودا، سعا، یغوث، یعوق، نصر.
یہ تو اب وہ عبادت کرتے تھے ان لوگوں کی، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا پاٹ جاری تھی، یعنی عرب کے لوگ بھی ان کی عبادت کرتے تھے وہ بتوں کی. اور وہ ودہ جو تھا دومت الجدل میں ایک قبیلہ تھا کلب نامی، وہ قبیلہ کا تھا. اور سعا جو تھا وہ ایک قبیلہ تھا قبیلہ حذیل، اس کا یعنی ان لوگوں نے اس کو اپنا بت بنا لیتا سعا کو. اور یغوس جو تھا وہ ملک سبا سنے ہوں گے نا، قوم سبا، تو یہ سبا کے قریب ایک مقام ہے جرف نامی، تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنی غطیف، تو اس قبیلے کا یہ بت تھا یغوس. یعنی ایک ایک قبیلے نے ایک ایک بت کو پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، کب سے چل رہے تھے آ نوح علیہ السلام سے. اور الگ الگ یعوق جو تھا بت اس کو ہمدان قبیلے نے لے لیا تھا. نصر جو تھا اس کو حمیر نامی قوم کے قبیلے نے اس کو لے لیا تھا، یعنی معبود بنا لیا تھا اپنا. دراصل یہ جو نام میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، یہ جو ودا سعا یغوس یعوق نصر، یہ دیکھیے آیت نمبر 23 میں ہے. دیکھیے تو یہ جو نام ہے ان کی ہسٹری کیا ہے مختصر سا بتاؤں آپ کو، کہ دراصل یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک آدمی تھے. 5 نیک آدمی تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان کیا بولا کہ ان کے عقیدت مند جو مطلب جو بہت چاہتے تھے ان کو، عقیدہ رکھتے تھے ان کے اوپر، کہہ رہے بہت بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں، بہت چاہتے تھے ان کو، تو ان کے ساتھ جب عبادت کرتے تو ان کو مزہ آتا تھا. بولتے تھے کہ ارے ہم یہ نیک لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے. جب ان کا انتقال ہو گیا وہ 5 نیک لوگوں کا، تو اب وہ بالکل مطلب اپنے آپ کو ایسا مطلب تنہا محسوس کرنے لگے. بولے کہ ارے وہ لوگ جب رہتے تھے نا تو بہت اچھی عبادت ہوتی تھی اور ان کے ساتھ عبادت کرنے میں مزہ آتا تھا. تو شیطان یہ بولا کہ ٹھیک ہے، ان کے بت بنایا، آدمی کی شکل میں آیا، آ کے کیا کرا کہ وہ نیک لوگوں کے بت بنایا، بنا کے بولا اسٹیچوز جو بولتے ہیں نا اسٹیچو. اور میری بہنوں آپ کو پتا ہونا چاہیے مصوری ایک ایسی چیز ہے، یعنی تصویر بنانا، تصویر وہ نہیں، وہ فوٹو والی نہیں، فوٹو والی نہیں، اس میں ایپ وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کچھ بھی فلٹرز ڈال کے بنا لیتے، وہ والی فوٹو نہیں بتا رہی میں. فوٹو وہ تصویر وہ جو مجسمہ جو ہوتا ہے نا، مطلب اسٹیچو جو ہوتا جس کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا تراشا جاتا تھا کہ آج بھی بعض اسٹیچوز ایسے ہیں جو ایسے تراشے جاتے ہیں، یعنی ماہر ہوتے تھے وہ لوگ تراشنے کے، آج بھی ویسے لوگ ہیں جو ایسے تراشتے ہیں کہ وہ پتلا اگر سامنے رکھو آپ، یعنی وہ اسٹیچو اگر آپ سامنے رکھو تو ایسا لگے گا کہ وہی شخص ٹھہرا ہوا جس کا بھی پتلا بنایا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی مطلب ایک سیم ایز اٹ از بناتے تھے. تو وہ شیطان نے کیا کیا، وہ 5 نیک لوگوں کے مجسمے بنائے، اسٹیچوز بنائے، مجسمے بنائے. بناتے ہی اب لوگ دیکھ کے بہت خوش ہو گئے. بولے کہ ارے یہ لوگ ایسا لگ رہا نا یہ لوگ مطلب پھر سے آ گئے. اسی لیے تو مصوری حرام ہے، تصویر اور مصوری حرام ہے. کیونکہ بعض وقت دیکھیں ایگزیکٹ ایسی فوٹو رہتی کہ جیسے ایگزیکٹ واقعی یہ موجود ہی ہیں. تو دیکھیے ہوا کیا تھا اس وقت، وہ لوگ یعنی مس کر رہے تھے ان نیک لوگوں کو، ان کی قوم. تو شیطان نے کیا کیا، فائدہ اٹھایا. کیا کیا، وہ ان لوگوں کا اسٹیچو بنا کے لا کے بولا کہ مطلب ارے اس کو اپنے گھروں میں رکھ لو، تاکہ تم جب بھی عبادت کرو گے تو تمہیں ایسے سکون محسوس ہوگا، اور تم گھر میں رکھ لیے اس کو اسٹیچوز کو تو تمہیں سکون ملے گا. اور بولے کہ ہاں بہت اچھا لگ رہا نا، عقیدت تھی نا ان کو ان سے، ان نیک لوگوں سے. تو بولے کہ ہاں یہ تصویر ہم رکھ لیں گے. اب لہٰذا کیا کرے، بتوں کو گھروں میں رکھنا شروع کرے، دکانوں میں رکھنا شروع کرے، اپنی عبادت گاہوں میں رکھنا شروع کرے. سائڈ میں رکھتے تھے، اللہ عبادت تو اللہ کی کرتے تھے وہ لوگ، لیکن وہ بتوں کو وہ سائڈ میں رکھتے تھے کہ ان کو بس ایک سکون محسوس ہوتا تھا کہ ارے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی نسلوں نے کیا کیا، بازو تھے نا، بازو سے آہستہ آہستہ ہٹاتے 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 شیطان کیا کرا، سامنے لا کے رکھ دیا، سامنے لا کے رکھ دیا. تو سامنے وہ بتوں کو رکھ کے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن سامنے بتوں کو رکھتے تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا اللہ کی عبادت چھڑ گئی اور بتوں کی ہی پوجا کرنے لگے. اسی لیے آج بھی بتوں کی پوجا کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ دیوڑو وہ کٹے. سنے ہوں گے نا آپ تیلگو میں، ایک ہی خدا بولتے، ایک ہی ہے. پھر وہ اس کی کیوں عبادت کر رہے، تو بولتے نہیں یہ لوگ ہم کو وہاں تک پہنچاتے نا، اسی لیے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی. دیوڑو اکٹے، ایک ہی ہے خدا، تو اللہ تو ایک ہی ہے لیکن
ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے، نیک لوگ ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ شرک حرام ہے، یہ شرک عقیدہ رکھنا حرام ہے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو پیغمبر آنا شروع کرے تو ہوتے ہوتے الحمدللہ توحید پر کروڑا لوگ آئے. پہلے تو پورے توحید پر ہی تھے نوح علیہ السلام سے پہلے، کوئی بھی شرک نہیں کرتا تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم، یعنی اس قوم پہ جب مبعوث کیے گئے نوح علیہ السلام، یعنی اس وقت شرک تھا، اسی لیے تو نوح علیہ السلام نے بھیجا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے نہیں سنا. مطلب کہ جو بھی کیا کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، وہ لوگ نہیں سنتے، بولتے تھے کہ نہیں ہم یہی کریں گے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. کس نے؟ شیطان نے. پھر شیطان نما انسان جو مشرک تھا، جو مشرک لوگ ہوتے نا خود بھی شرک کرتے، دوسروں کو بھی دعوت دیتے شرک. ہم اتنی توحید کی دعوت نہیں دیتے جتنا وہ لوگ شرکی دیتے. آپ سنے ہوں گے، آپ مطلب آتے جاتے بھی سنتے نا بعض خواتین سے، بولے کہ وہ فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ نا کام بن جائے گا، مشورے دیتے. شرک کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ شرک کی طرف بلانا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے. اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. یعنی نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا. یعنی ابھی لوٹیں گے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے سبب بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے نا، تو پھر اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا نا، تو ان کے بعد یہ گمراہ ہوئے نا، اب ان کو پوروں کو غارت کرنے کی دعا کی. کہا کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے. الہی تو ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے کوئی اپنا مددگار نہیں پایا. اور انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے نہ چھوڑ، کیونکہ یہ جو کافر ہیں، یعنی جب نوح علیہ السلام کی کشتی مطلب میں سب مومن سیف ہو گئے تھے، باقی کے پورے کافر پورے مٹ گئے تھے، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک بھی کافر کو نہیں چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں چھوڑے گا، انکا ان تذرہم، اگر اللہ تو ان کو چھوڑے گا، یضلو، وہ ضرور گمراہ کریں گے عبادک تیرے بندوں کو، ولا یلدو، اور نہ وہ پیدا کریں گے الا فاجرا کفارا، یعنی ان کی اولاد بھی ویسی جیسی ہوگی، ان کی اولاد بھی ویسی ہوگی، گمراہ، فاجر، ڈھٹ، کافر، فاجرا کفارا. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، ولی والدیہ، اور میرے والد کی بھی مغفرت فرما دے، میری والدین کی مغفرت فرما دے، ولی من دخل بیتی، اور اس کی بھی مغفرت فرما جو داخل ہوتا ہے بیتی میرے گھر میں، مومنا ایمان والا، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا. آمین یا رب. یہ دعا بہت پیاری ہے، یاد کر لیجئے. یعنی آپ اس دعا میں خود کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں جو اول حق رکھتے ہیں کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگے، اور اپنے گھر میں جو مومن بندہ داخل ہوتا ہے ان سب کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد تمام جمیع المؤمنین والمؤمنات، یعنی پورے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ، بہت پیاری دعا، بہت پیاری دعا. ان دعا کو یاد کر لیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور اللہ کی بتائی ہوئی پیاری پیاری دعاؤں کو اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.